الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالإنعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام، وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس کے احسانات کا بدلہ چکانا تو دور کی بات ہے، ان کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا. جس نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ ہمیں مزید وسعت اور جگہ عطا فرمائی، اور آج اس کے گھر کی توسیعی صورت میں یہ پہلا خطبہ ہم یہاں اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اس خالق و مالک سے دعا کرتے ہیں نہ دنیا میں کسی تنگی کا سامنا کرنا پڑے، نہ ہی آخرت میں کسی تنگی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے.
اور جب وہ ساتھ ہے اور اس کی رحمت موجود اور میسر ہو تو دنیا کی کوئی بات تنگ کرنے والی اور دنیا کی کوئی پریشانی پریشان کرنے والی نہیں ہے۔ اللہ ہمیشہ دنیا اور آخرت دونوں میں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، آسانیاں پہنچانے والا بنائے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ حسب اعلان ہمارا آج کا موضوع، آج کا عنوان حسن خاتمہ، کہ جو بھی چیز شروع ہوتی ہے، جو بھی بنتی ہے، بہرحال اس کو ختم ہونا ہے، اس پر فنا کا سلسلہ دراز ہوگا، اور فنا سے اور خاتمے سے صرف ایک ہی ذات بالا تر ہے اور وہ اللہ ہے۔ اللہ کے سوا مخلوقات میں بظاہر آپ کو جاندار نظر آنے والے اور جاندار نہیں اور ساکت و جامد نظر آنے والے، یہ سب کے سب، چاہے زمین آسمان کے مابین جو کچھ بھی ہے، جو آپ کو دکھائی دیتا ہے، جو آپ کو دکھائی نہیں دیتا، ہر ایک چیز پر، ہر ایک بات پر زوال بھی ہے، اختتام بھی ہے، انجام بھی ہے اور فنا بھی ہے۔ اور بہرحال ہم سب کو بھی فنا ہے، ہم سب نے بھی اپنے انجام کی طرف روانہ ہونا ہے، بلکہ ہو رہے ہیں، بڑی تیزی سے سرک رہے ہیں، بلکہ پھسل رہے ہیں، اور ہم چاہیں بھی تو اپنا اختتام اور انجام روک نہیں سکتے۔ ہاں، جو کام ہم کر سکتے ہیں، جس کی ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے اور جس کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان کا اظہار اور دعویٰ کرنے والوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے ساتھ تعلق بناؤ، اور اس تعلق کی اس کیفیت کو حاصل کرو کہ ہمہ وقت اس کے تعلق میں اپنے آپ کو محسوس کرو، اس سے ڈرو تو ہر وقت اس سے ڈرو، اس سے محبت کرو تو ہر وقت اس سے محبت کرو، حق کا تقاتی ہی، حتیٰ کہ تم تقوی کا حق ادا کر دو۔ کیونکہ میرے نزدیک تقوی صرف ڈرنا نہیں ہے، یہ دو طرفہ معانی پر مشتمل ہے۔ متقی وہ شخص ہے جو اللہ کی محبت میں غرق، اللہ کی محبت سے ہمہ وقت لبریز، ہر اس بات سے بچتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والی، اور ہر اس بات کی طرف رغبت رکھتا ہے، آگے بڑھتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے والی۔ لہذا اللہ کے اس حق کا، اس تعلق کا حق ادا کر دو، اور وہ حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ قرآن دوسری جگہ پہ کہتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کی نعمتوں کا، اس کے فضل کا، اس کے تعلق کا، اس کی رحمت کا، اس کی عنایات کا کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں، تم پر لازم یہ ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اتنا حق ضرور ادا کرو جتنا تمہارا بس چلتا ہے، جتنی تمہاری سکت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہاری سکت زیادہ ہو اور تم بہت معمولی سے تعلق پر اپنے آپ کو خوش کیے بیٹھے ہو۔ حق کا تقاتی، اور یہ حق اصل میں آپ کی طرف سے، اللہ کا حق تو ادا ہوگا ہی نہیں، آپ کی طرف سے اس کی ادائیگی کی انتہا یہ ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، زندگی کی صبح کی شام ہو جائے، لینے والے آ جائیں، جانے والا تیار ہو جائے، خوشی سے، رغبت سے یا مجبوری سے جانا تو ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ جاؤ
جاؤ مگر اس صورت میں، نہ آئے موت تمہیں اس صورت میں، ماں سوائے اس صورت میں کہ تم اسلام پر ہو، مسلمان ہو، مسلم ہو، ماننے والے ہو، اطاعت گزار ہو، فرما بردار ہو۔ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص اسلام کی موت مرے؟ کیا کسی کے بس میں ہے؟ کیا کسی کے اختیار میں ہے؟ کیا کسی کو خبر ہے موت کب آئے گی؟ کوئی وقت متعین، وقت تو ہے متعین، لیکن ہمیں اس کی خبر، وقت تو بولیے متعین ہے نا، یاد کر لیں ایک دفعہ، وقت تو متعین ہے، طے ہے، سانس تک طے ہے۔ یہ جو میں اور آپ دن میں 20 دفعہ، 10 دفعہ نہیں، 20 شاید سینکڑوں مرتبہ جو سانسیں لیتے ہیں، خارج کرتے ہیں، ایک ایک سانس طے ہے، ایک ایک لمحہ طے ہے۔ اور قرآن کہتا ہے جب اجل آ جائے گی، جب فیصلہ آ جائے گا، جب اللہ کی طرف سے وہ وقت آ جائے گا، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک لمحہ آگے نہیں اور ایک لمحہ پیچھے نہیں۔ اتنی بے اعتباری اور ایسی بے خبری کہ کب وہ تلوار میری اور آپ کی گردن پہ چل جائے، اور ایسی لا تعلقی اللہ سے جس کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو، جس کی کوئی خبر ہی نہ ہو۔ ہمیں تو گن گن کر گھڑیاں گزارنا چاہیے تھی کہ واپس اللہ کی طرف کشاں کشاں چلیں گے، رغبت سے ملیں گے۔ تو دیکھیے ہم میں جتنے بھی کوئی جتنا بھی بڑا صاحب ایمان ہے، اس کو واپس جانے کی کتنی خواہش ہے۔ کیا ویسی خواہش ہے جیسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو، جن کو یہ موقع دیا جا رہا ہے، جن سے کہا جا رہا ہے آپ اگر اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو وقت بھی دیتے ہیں، زندگی بھی دیتے ہیں، اور وعدہ کر رہے ہیں موت آئے گی نہیں، یہاں سے سیدھا آپ حشر میں چل دیے، لیکن آپ فرماتے ہیں نہیں، مجھے اللہ سے ملاقات کا شوق ہے، میں موت سے گزر کر اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو جب واپس جانا ہے تو وہ جو واپس جانے کا لمحہ ہے وہ بڑا قیمتی ہے، اختتام۔ اور خاص طور پر جب اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہوں انما الاعمال بالخواتیم، جیسے انما الاعمال بالنیات کہا تھا، کسی بھی عمل کے شروع کرنے سے پہلے جو ارادہ ہے وہ اس عمل کے کیفیت کو بڑھا دیتا، اس کی حیثیت کو بڑھاتا ہے۔ اسی طرح سے عمل شروع تو اچھی نیت سے کیا ہو، لیکن اس کا اختتام، انجام اگر ٹھیک نہیں ہوا تو وہ ٹھیک ہوتا۔ مثال کے طور پر امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اعمال کا انجام اختتام پر ہے۔ اعمال کا انجام پتہ چلتا ہے اس عمل کی حیثیت کیا ہے، اور وہ مثال دیتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، اس نے روزہ رکھا، اچھی نیت کے ساتھ رکھا، سنت کے مطابق عمل کیا، دن بھر گزارا، اور عین غروب سے چند لمحے پہلے افطار کر لیا، کیا خیال ہے اس کا روزہ ہو جائے گا؟ اس کو اس کا فائدہ مل جائے گا؟ فائدہ ملے گا یا نقصان ہوگا؟ اگر کسی عمل کے اختتام پر کسی بات کا اختتام خراب ہو جائے، ایک آدمی، ایک بچہ پڑھتا ہے، اسکول جاتا ہے، وہ پہلی کلاس میں بھی پہلے نمبر پہ آتا ہے، دوسری میں بھی پہلے نمبر پہ آتا ہے، تیسری، چوتھی، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں پر بھی پہلے نمبر پہ آتا ہے، اور جب فائنل اس نے میٹرک کا امتحان دیا ہے تو وہ سارے مضامین میں فیل ہو جاتا ہے۔ کوئی اس کے ان 9 سالوں کے پہلی نمبر اور پہلی پوزیشن کو یاد کرے گا؟ یہ ہے اختتام کی اہمیت، کہ میں دن رات نمازیں پڑھنے والا، صدقہ و خیرات کرنے والا، زکات دینے والا، اللہ کی خدمت، اللہ کی اطاعت کرنے والا، لیکن اگر میرا اختتام اچھا نہیں ہوا، اور وہ اختتام کتنا اعلیٰ اور کتنا اہم ہے، اگر اس لمحے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سن لیجئے، شاید بات سمجھنا
آسان ہو جائے. آپ فرماتے ہیں ایک شخص جہنمیوں جیسے اعمال انجام دیتا ہے، برائی کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، کوتاہیوں سے بھری ہوئی زندگی ہے. اللہ اکبر. حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا ہے. پھر اللہ کی طرف سے اس کے لیے آسانی یہ ہوتی ہے فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ. مالک نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ اس کی تقدیر میں آخری حصے میں توبہ اور رجوع کا موقع ہے، لہذا یہ آخری عمل ایسا انجام دے دیتا ہے کہ اس کی تقدیر غالب آتی ہے. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور یہ جنتیوں والا عمل کر لیتا ہے. فَيَدْخُلُ الْجَنَّةِ، اسی پر اس کا اختتام ہو جاتا ہے، انجام ہو جاتا ہے، موت آ جاتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور دوسری طرف وہ شخص جو مسلسل نیکی کرتا ہے، جنتیوں والے اعمال انجام دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان بس ایک قدم کا فاصلہ رہ جاتا ہے. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے اختتام کے قریب. یہی اس حدیث سے سمجھ آ رہی ہے. ساری زندگی احتیاط سے گزارنے والا آخر پہ جا کے کسی فتنے کا شکار ہوتا ہے، اور شکار ہوتے ہی ایسا عمل کر لیتا ہے جو جہنم لے جانے والا ہے. اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے، یہ ایسا عمل کر دیتا ہے جو جہنمی والا ہے. فَيَدْخُلُ النَّارِ، اللہ اسے جہنم میں داخل کر دیتا ہے. اس ایکسیپشن کے باوجود، اس مختلف کیفیت کے باوجود، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عمل چھوڑ دیں اور اختتام کا انتظار کریں کہ شاید آخری عمل ٹھیک ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ نیکی کرتے ہوئے ڈرتے رہے کہ آخری عمل برا ہو جائے گا. یہ اللہ کو پتا ہے. جس کے اندر فتنہ ہوتا ہے، شیطان کے اندر یہ حسد تھا، شیطان کے اندر یہ تکبر تھا. وہ سمجھتا تھا کہ مجھ سے بڑھ کر اور بہتر کوئی نہیں. اللہ نے ایک نئی مخلوق کو اس کے سامنے کھڑا کیا اور اس نے اپنے اس تکبر اور حسد کا مظاہرہ کیا. اللہ اندر سے آپ کو اور مجھے جانتا ہے، ہمارے اندر کیا کچھ چھپا ہے. اگر اندر نیکی اور محبت ہے، اگر اندر اطاعت اور فرمان برداری ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ ڈرنا شروع ہو جائیں کہ آخر میں آپ کے اعمال خراب ہو جائیں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے معاملات کو اس قدر حساسیت کے ساتھ انجام دیجئے کہ کسی ایک عمل کے بارے بھی یہ رعایت مت محسوس کیجئے کہ اچھا ایک دفعہ میں یہ غلطی کر لوں، میں اس کے بعد ٹھیک ہو جاؤں گا. ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ وہ عمل آپ کا آخری عمل ہو. جب آپ اس فکر کے ساتھ ہر ایک عمل کو اپنا آخری عمل سمجھ کر انجام دیں گے، پھر 100% آپ کا خاتمہ اللہ کے فضل و رحمت سے حسن خاتمہ ہوگا. پھر گارنٹی ہے. اور اگر آپ بے پرواہ ہیں، آپ کبھی نیکی کر لیتے ہیں، پھر 4 گناہ کر لیتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں کہ چلو اگلے سال صحیح، میں پھر اگلے سال عمرے پہ چلا جاؤں گا، میں ایک دفعہ پھر سب کچھ کر کے حج پہ چلا جاؤں گا، تو یہ ضمانت تمہیں اللہ نے نہیں دی رکھی ہے. یہ کسی وقت بھی اسی طرح کا شخص اصل میں اس حدیث کے مصداق ہوتا ہے، جو اپنے اعمال کو معمولی سمجھتا، جو کبھی 2-4 عمل اچھائی کے اور پھر برائی کے کرنا شروع کر دیتا. اگر آپ کو حسن خاتمہ چاہیے، اور حسن خاتمہ کتنا اہم ہے، اللہ اکبر. امام ابو المنذر کہتے ہیں کہ ہم ورقاء بن عمر، بہت بڑے امام ہیں، ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی زندگی کا آخری لمحہ، آخری لمحات چل رہے ہیں، موت کی کشمکش ہے. اللہ اکبر. اور وہ پڑھ رہے تھے
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اسی کو آئے گا جو پڑھتا رہتا تھا۔ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمدللہ، اذکار کر رہے ہیں، اللہ کی توحید کو یاد کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ لوگ آتے جا رہے ہیں، جو آتا ہے آتے ہی کہتا السلام علیکم، جواب بھی دے رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں، حتیٰ کہ امام صاحب امام ابو المنذر کہتے ہیں جب لوگوں کی تعداد بڑھ گئی، کافی رش لگ گیا، تو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اکفنی رد السلام، میری طرف سے تم جواب دو سلام کا، میری طرف سے تم دو جواب سلام کا۔ لوگ مجھے سلام سلام کر کے میرے رب سے مشغول کر رہے، میرا دھیان نہ بٹنے دو، سلام کا جواب تم دیتے جاؤ، میں اپنے رب سے کلمات کہتا جاتا ہوں۔ اسی انداز میں ان کی موت ہو گئی۔ جن لوگوں کو فکر ہوتی ہے کہ یہ آخری لمحہ ہے، موت کا، ملاقات کا لمحہ ہے، وہ ڈرتے نہیں اللہ سے، اس انداز سے نہیں ڈرتے، خوفزدہ نہیں ہوتے، وہ اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں میری طرف سے سلام تم دے دو، جواب تم دے دو، مجھے اللہ کے ذکر سے، اللہ سے میرا دھیان مت بٹاؤ۔ ایک ایسے شاندار لوگ تھے۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کو اعمال کی حیثیت، ایک آدمی نمازی ہے، اس کی فکر ہی نماز ہے، اس کا دل معلق ہی مسجد میں ہے، اس کے کان سنتے ہی اذان کو ہیں، اس آدمی کے بارے امکان یہی ہے کہ انشاءاللہ اسی طرح سے آپ سنتے ہیں فلاں شخص آیا، فلاں عورت آئی، فلاں مرد آیا، وہ نماز پڑھتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، نماز پڑھنے آ رہا تھا کہ جا رہا تھا، نماز پڑھ کے گیا ہے کہ فوت ہو گیا ہے، اب یہی بات سنتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص کسی جوے کے میدان میں بیٹھا ہو تو کہاں مرتا ہے، اسے موت کہاں آتی ہے؟ اسی طرح کے کسی کام میں آئے گی۔ جو کام اپنی زندگی میں جس انداز کے وہ کام کر رہا ہے، انہی کاموں میں موت آئے گی۔ ایک آدمی جھوٹ کہتا ہے، مسلسل جھوٹ کہتا ہے، جھوٹ سے ہی رزق کماتا ہے، تو کیا فائدہ ہوگا اس کو؟ کسی وقت بھی مر جائے گا، اور جھوٹ کہتے کہتے ہی مر جائے گا۔ اعمال کتنے اہم ہیں۔ اللہ کے رسول اکثر یہ دعا کیا کرتے، اللہم ثبت قلبی علی دینک۔ اب رسول اللہ ہیں، آپ امام کائنات ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، اور آپ یہ دعا کر رہے ہیں اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثبات عطا کر دے۔ آپ یہ دعا کرتے ہیں۔ رب کا قرآن گواہ ہے کہ آپ یہ دعا بھی کیا کرتے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ ہر وقت شیطان ابلیس آپ کے ساتھ جڑا ہوا، وہ چاہتا ہے تم اطاعت کے لمحوں میں بھی کہیں اللہ کی نافرمانی کر بیٹھو۔ یہ اتنا حساس معاملہ ہے۔ اور اگر آپ اچھے اعمال کر رہے ہوں، آپ اچھائی میں، اب کتنے لوگ ہیں جن کو آپ سنتے ہیں وہ قرآن پڑھتے پڑھتے فوت ہو گئے، وہ نماز پڑھتے پڑھتے فوت ہو گئے، وہ سجدے میں فوت ہو گئے، تو ہم اس وقت تو خواہش کرتے ہیں کہ اللہ کرے ہمیں بھی ایسی موت آئے، لیکن اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ اس کے لیے اس طرح کی زندگی گزارنا پڑے گی۔ جو کام اپنی زندگی میں آپ غالب انداز سے کرتے ہیں، آپ الا ما رحم ربی، گلیاں ناپنے والے، کبوتر چھاپ، سڑکوں پہ بیٹھنے والے، جوے کے اڈوں پہ جانے والے، منشیات فروخت کرنے والے، ان کی اموات بھی دیکھ لیجئے، اور اللہ کی کتاب اور قرآن اور حدیث کے ساتھ منسلک لوگوں کی موتیں بھی دیکھا کیجئے۔ عبرت ہے، عبرت۔ اگر آپ کو فرق نظر نہ آئے تو کہیے وہ جا رہے ہیں تو کس انداز سے جاتے ہیں، لوگ ان کو رخصت کر رہے ہیں تو کیسے رخصت کرتے ہیں، اور بڑے بڑے اداکار اور بڑے فنکار اور پتہ نہیں کیا کچھ جب یہ دنیا سے جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے منظر کے، لوگ ان کو رخصت کیسے کرتے ہیں۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، سیدنا جابر کہتے ہیں، ایک اہم معاملہ کہ آپ کا اللہ کے بارے جس طرح کا گمان ہوگا، طویل احادیث قرآن اس پر شاہد ہے کہ بندے کا اپنے رب کے بارے میں جس طرح کا خیال ہوگا،
اللہ خود حدیث قدسی کے ذریعے پیارے رسول سے یہ کہہ چکا، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے جو گمان کرتا ہے میں ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ میرے بارے یہ کہے، یہ خیال کرے، میرا مالک مجھے معاف کر دے گا، میرا مالک مجھ پر کرم کرے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ وہ میرا ذکر کرتا ہے، اسی حدیث میں فرمایا وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی ذکر کرتا ہوں، وہ چھپا کے کرتا ہے تو میں بھی چھپا کے کرتا ہوں، وہ مجلس میں کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں کرتا ہوں، وہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں ایک ذرا اور بڑھ کے آتا ہوں، وہ میری طرف تیزی سے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ یہ جیسا میرے ساتھ سلوک کرتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ بتائیے ذرا اپنے رب کے بارے گمان کیسا ہو؟ پھر آپ جب نیک اعمال کی فکر کرتے ہیں، اعمال ہی پر اپنے آپ کو مسلسل آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ان کو کہا یہ بچیں گے نقصان سے، کون؟ ان کی کوئی ذات ہے، ان کا کوئی حسب و نسب ہے، کیا یہ بڑے بڑے خاندانوں سے ہوں گے؟ نہیں، رب کا قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، سب کے سب ہی نقصان میں ہیں، بچیں گے کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ بچیں گے جو ایمان کے ساتھ ہوئے، وہ محفوظ رہیں گے جو اعمال صالح پر قائم ہوئے۔ اور عمل صالح پر موت آ جائے کیا خیال ہے؟ توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ یہ آج ذرا اوپن جگہ ہے، اللہ کی رحمت اور فضل ہے کہ اس نے یہ جگہ ہمیں عطا کر دی، اس کی زمین جس پہ ہم پہلا سجدہ آج کریں گے، اور یہ کل قیامت کو اللہ کے فضل و کرم سے یہ زمین ہماری گواہی دے گی۔ ہم نے اس پر پہلے دفعہ سجدے کیے ہیں اجتماع کے ساتھ، ہم نے پہلا جمعہ پڑھا ہے، انشاءاللہ یہ گواہی دے گی۔ اللہ کے نبی اسلام نے اعمال کی حیثیت بیان کرتے ہوئے کیسی مثال دی ہے۔ ایک آدمی، چلے مثال سے ہی سمجھاتا ہوں، بھائی بات نہیں کریں، جہاں جگہ ملتی بیٹھ جائے، بعد میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے، آگے تھوڑا سا آپ مل کے بیٹھیں، کوئی بات نہیں انشاءاللہ، یہ تنگیاں بھی اللہ نے دور کر دینی اللہ کے فضل و احسان سے۔ آپ حج کے لیے آ رہے ہیں، راستے میں ایک شخص حالت احرام میں اپنی اونٹنی سے گرتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے، چونکہ ارادہ بڑا زبردست، ارادہ بڑا نیک، ارادہ بڑا اعلیٰ، کہ اپنے گھر سے کہہ کر نکلا ہے میں اللہ کے گھر کی زیارت کو جاتا ہوں، اپنے گھر سے ارادہ کر کے نکلا ہے اللہم لبیک حجتن، اللہ میں حج کے لیے آ رہا ہوں، آتا ہے لبیک لبیک کہتے ہوئے، راستے میں اس کی جان چلی جاتی ہے۔ اور صرف اس کی مثال نہیں دے رہا، دنیا جہان میں پچھلی دفعہ کتنے حجاج وہاں فوت ہوئے، شہید ہو گئے، جتنے بھی وہاں فوت ہوئے، اچھی نیت کے ساتھ آنے والے، اچھے اعمال کے ساتھ آنے والے، اچھے اور حلال پاکیزہ مال کے ساتھ آنے والے، ان سب کا یہی انجام ہوگا جیسے اس سے عابد اللہ کے رسول نے فرمایا، جو حسن خاتمہ اس کو نصیب ہوا ہر حاجی کو نصیب ہوگا جس کو وہاں موت آ جائے۔ راستے میں آیا، موت آ گئی، گرا اور فوت ہو گیا۔ پیارے رسول آئے، آپ نے اس کو دیکھا اور فرمایا ایک سلوہ بماء وسدر، بیری کے پتے ڈالو اور اس کو پانی سے غسل دو، غسل دو۔ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، معمول کے مطابق کفن کے کپڑے زائد ہیں، لیکن اس کے کپڑے زائد نہیں کریں، یہ 2 چادروں میں آیا ہے، انہی 2 چادروں میں اس کو دفن کرو، اسی میں کفن دو۔ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، اس کے سر کو بھی مت ڈھانپنا، عمومی طور پر آپ اس کے سر کو ڈھانپتے ہیں، آخری لمحے جا کے آپ اس کے بند کو کھولتے ہیں اور اس کا چہرہ جو ہے وہ بیت اللہ کی قبلہ کی طرف پھیرتے ہیں، اس کا سر نہ ڈھانپنا، کیونکہ حاجی اپنا سر ڈھانپ سکتا، احرام کی حالت میں سر ڈھانپ سکتا۔ کہا وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا تُحَنِّتُوهُ، یہ خوشبو کے بغیر آیا تھا، تم مردوں کو خوشبو لگا کے بھیجتے ہو، اسے خوشبو نہ لگانا۔ اور سنو، یہ ایسے عظیم عمل پر فوت ہوا ہے، یہ ہے حسن خاتمہ، یہ ہے اس کا فائدہ، یہ ہے اس کی لذت کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ جس عمل پر مرے ہوں گے اسی عمل پر کھڑے ہوں گے، اور یہ حج کے راستے میں مرا ہے، یہ کہتا ہوا کھڑا ہوگا لبیک اللہم لبیک،
لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ ملبیہ، یہ تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا. یہ ہے حسن خاتمہ. تو کیا خیال ہے میرے عثمان کیسے اٹھیں گے؟ جو پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جو ان آیات کی تلاوت کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ان آیات کی تلاوت کرتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہوا، وہ اٹھے گا تو وہ بھی اللہ کے سامنے انشاءاللہ اللہ کے بندے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اللہ کے رسول کی حدیث یہی کہتی ہے، آپ کا فرمان یہی سمجھاتا ہے، آدمی جس حالت میں مرے گا، جس انداز میں مرے گا، جس عمل پہ مرے گا، اسی عمل پہ اٹھایا جائے گا، اسی عمل پہ. اور اگر کوئی شخص حدیث میں آتا ہے، وہ آدمی من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، اس کی آخری بات وہ یہ نہیں کہہ رہا دکان کا خیال رکھنا، کیونکہ وہ یہی کہے گا اگر دن بھر یہی سوچتا رہتا تھا، وہ یہی کہے گا، اسے اسی کی فکر ہوگی. اگر اس کی فکر کا تناسب دین کے حوالے سے زائد ہوا پھر ہی اس کی زبان سے جملے نکلیں گے. اور فکر کا تناسب دیکھیے، حساب کتاب کا مہینہ ہے، زکوٰۃ کا مہینہ ہم سمجھتے ہیں، تو ذرا اپنی فکر کا حساب لگائیے. میری فکر، میرا قول، میرا معاملہ، اس میں غالب حصہ دنیا ہے یا آخرت ہے؟ اگر آخرت غالب ہے تو انشاءاللہ پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمت و فضل سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آپ آج جاتے ہوئے بھی آخرت کو ہی غالب رکھیں گے. اور اگر دنیا غالب، سوتے جاگتے صرف دنیا کی خواہشات، تو دنیا پھر بھی اتنی ہی ملنی ہے جتنے آپ کے نصیب میں ہے. وہ زائد مل سکتی؟ آپ اپنے نصیب سے زائد حاصل کر سکتے، چھین سکتے ہو لیکن اپنے نصیب سے زیادہ، قبضہ کر سکتے ہو لیکن اپنے نصیب سے زیادہ. کیا ہوگا؟ تم جو سوچتے تھے، بہت سے لوگ ہیں جن کے بارے یہ خبریں معروف ہیں کہ وہ اس دنیا سے گئے تو کیا کہتے ہوئے گئے. اگر کسی کی زندگی میں قرآن کا عمل دخل زیادہ تھا تو وہ ہمارے قاری عبد المتین رحمہ اللہ کی طرح قرآن پڑھتا ہی جائے گا انشاءاللہ. اگر کسی کی زندگی میں غنڈہ گردی کا عنصر زیادہ تھا تو اسے مارا بھی کسی چوک میں ہی جائے گا. وہ اسی طرح سے ذلت کی موت ہی مرے گا جیسے وہ دوسروں کو تذلیل دیا کرتا تھا. یہ فرق ہے، آپ دیکھیے. اور اگر کسی کی زندگی میں حق گوئی زیادہ تھی، کسی کی زندگی حق بیان کرتے ہوئے گزر رہی تھی، تو وہ میرے علامہ شہید کی طرح حق کہتے ہوئے دنیا سے جائے گا. یہ فرق ہے. آپ جو کام کر رہے ہیں وہی کام کرتے ہوئے دنیا سے جائیں گے. جس کام کو آپ سب سے زیادہ چاہتے ہیں اسی کام کی چاہت میں آپ دنیا سے جائیں گے. نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے ساتھی کیسی، اللہ کے رسول اسی لیے حادثے کی موت سے، غرق ہونے سے، آگ لگنے سے، گر کر مرنے سے، کوئی کسی چیز سے پھسل جانے سے، اللہ کے رسول حادثے کی موت سے پناہ مانگا کرتے. کیوں؟ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار پڑ جائے نا، کوئی لمبا بیمار پڑ جائے تو ہمارے ہاں تبصرے ہوتے ہیں یہ کسی گناہ میں پکڑا گیا ہے، یہ کسی اپنی کوتاہی کی وجہ سے پکڑا گیا ہے. اللہ کی قسم ہے کسی کو بیماری آنا یہ اللہ کی رحمت و شفقت کا نتیجہ ہے. کسی کی تکلیف کو لمبا ہو جانا اللہ اس کو اسی سے آزماتا ہے، اسی سے اس پریشانی سے آزماتا ہے. اور وہ اس آزمائش میں اگر صبر کرتے ہوئے اپنے رب کی رضا پہ راضی رہتا ہے. حدیث میں آتا ہے عام طور پر اللہ نے جو بعض لوگوں کے لیے مراتب، درجات جنت کے لکھے ہوتے ہیں، بعض اوقات بندہ اس درجے پر پہنچ نہیں رہا ہوتا اپنے نارمل معمول کے اعمال سے. سنیے لوگوں پر تبصرہ مت کیجیے، اپنے نارمل معاملات سے وہاں نہیں پہنچ رہا. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اسے مصیبت دیتا ہے، اللہ اسے بیماری دیتا ہے،
اللہ اسے تکلیف دیتا ہے، اس تکلیف سے، اس بیماری سے، اس مصیبت سے یہ آزمایا جاتا ہے اور اس آزمائش میں پورا نکلتا ہے، اللہ پر راضی رہتا ہے، شکوہ زبان پر نہیں لاتا ہے، اللہ کے لیے کلمات تحسین ادا کرتا ہے، اللہ کی رضا پر خوش رہتا ہے، حتیٰ کہ یہ اپنی اس مصیبت کو برداشت کرنے کی وجہ سے، اللہ پر راضی رہنے کی وجہ سے اس درجے پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی نمازیں، روزے، حج، زکات نہیں پہنچا رہے تھے۔ ہم تبصرے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ پکڑا گیا، یہ بیمار پڑ گیا، اور بیماری رحمت ہے اللہ کی طرف سے۔ نبی کریم علیہ السلام بیمار ہوئے کہ نہیں؟ آپ پر شدید ترین سکرات آئیں کہ میرے رسول آخری لمحے میں بھی دعا کر رہے تھے، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہ سکرات الموت کے مابین میری مدد کرنا۔ نبی علیہ السلام جنہوں نے کسی گناہ کو سوچا بھی نہیں، کوئی تصور بھی، کوئی محال ہے کہ آپ کے دل میں کوئی خیال بھی برا گزرا ہو، کیا خیال ہے؟ یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ آپ جائیں اس دنیا سے تو آپ کو پتا ہو کہ آپ کس سے ملنے جا رہے ہیں، یہ حسن خاتمہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے تھے؟ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اور کہاں چاہیے شہادت؟ وفی بلد رسولک، تیرے رسول کے شہر میں چاہیے۔ امن و امان اتنا ہے کہ ایک عورت اگر صنعاء سے اکیلی چلتی ہے، زیورات سے لدی ہوئی چلتی ہے، مجال ہے کوئی ڈاکو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے، اور عمر مانگتے ہیں اللہ شہادت دے دے، شہادت دے دے، اور شہادت بھی اپنے نبی کے شہر میں دے دے، جس شہر میں لوگ کھلے دروازوں سے سوتے ہیں، جس شہر میں عمر میدان میں زمین پر کسی درخت کے سائے میں سو جاتے ہیں، وہاں یہ خواہش کرتے ہیں اللہ شہادت دے دے۔ شہادت تو کسی دشمن کے ذریعے سے لڑنے سے مل سکتی تھی۔ حدیث کہتی ہے جو بندہ ہم سے جو طلب کرتا ہے، اگر وہ شہادت مانگ رہا ہو، ہم سے شہادت مانگے تو ہم اسے شہادت کی منزل پہ پہنچا دیتے ہیں۔ پھر آپ کی مسجد ہے، آپ کا شہر ہے، اور آپ ہی کے مصلی پر آپ کے نائب کے طور پر عمر کھڑے ہیں، نماز کی حالت میں ہیں، فجر پڑھا رہے ہیں، سورہ یوسف پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر، اور دشمن نے حملہ کر دیا، آپ کا پیٹ چاک ہوا، 3 دن آپ حیات رہے، اور اللہ کے رسول کے شہر میں آپ کو موت آئی، اور اللہ کے پیارے حبیب کے پہلو میں آپ دفن ہوئے۔ آپ اچھی، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی، اچھا ان تینوں کو پتا تھا، عثمان کو پتا تھا مجھے شہید کیا جائے گا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی پوچھا تھا حذیفہ مجھے بتاؤ اب کیا صورتحال ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول نے مجھے بتایا تھا آگ کا ایک دروازہ ہے درمیان میں، وہ توڑا جائے گا، وہ کھولا جائے گا، اور آپ کو پتا تھا وہ دروازہ میں ہوں وہ دروازہ، یعنی عمر کو پتا تھا۔ آپ نے پوچھا حذیفہ سے پھر کیا وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا، یعنی نارمل موت آئے گی، معمول کی موت آئے گی، یا شہید کیا جاؤں گا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے کہا تھا وہ دروازہ توڑا جائے گا۔ پتا تھا عمر کو کہ آپ شہید ہوں گے، پتا تھا سیدنا علی کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہوا تھا علی تمہیں ایک شقی قتل کرے گا، اور حضرت علی ان شیعان علی سے اتنے تنگ آ چکے تھے کہ وہ کہا کرتے تھے اب وہ شقی کس بات کا انتظار کرتا ہے، کیوں نہیں مجھے قتل کر دیتا؟ پتا تھا علی کو کہ مجھے بھی شہید کیا جائے گا، میں جو کام کر رہا ہوں اس کا انجام قتل ہے، شہادت ہے، اور اسی لیے جب آپ کے سر پر اس نے تلوار ماری تو پہلی تلوار پر میرے علی کی زبان سے ہائے وائے نہیں نکلا، بلکہ فرمایا فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا، میں نے امت کو مزید بکھرنے نہیں دیا، میں نے جو یہ چاہتے تھے میں نے وہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر، جو اس طرح سے جن کو پتا ہو ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں، اسی طرح ہم کہتے ہیں ہمارے بھی علامہ شہید کو پتا تھا کہ میرا انجام اسی طرح کا ہوگا، پتا تھا ان کو بھی، اور کہیں نہ کہیں ہمیں بھی کچھ نہ کچھ اندازے ہوتے ہیں، اس کے باوجود آپ جب اس عمل پر کھڑے رہتے ہیں، حق پر کھڑے رہتے ہیں، استقامت دکھاتے ہیں، تو پھر یہ موت کچھ اور طرح کی لذت دیتی ہے۔ اور وہ ڈرا ہوا میمنہ جو حق نہ کہہ سکے،
جو درست بات پر کھڑا نہ ہو سکے، موت تو اسے بھی آنی ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ موت اسے بھی آئے گی؟ کوئی بچ سکتا موت سے؟ کسی کو نجات مل جائے؟ اللہ پر۔ امام ابن جوزی کا ایک قول سناتا ہوں اور بات سمیٹ دیتے ہیں کہ اگر آپ کا عمل آخری عمل اچھائی پر، اور آخری عمل تبھی اچھائی پر ہو سکتا ہے جب مسلسل اچھائی ہو، ورنہ اس امکان پہ کوئی کون جی سکتا ہے کہ چلو آخری عمل ٹھیک کر لیں گے؟ اگر تو یہ بتا کے آتا تو پھر ضرور آپ یہ امید لگاتے ہیں، اگر یہ خبر آپ کو نہیں ہے تو پھر اپنے ہر عمل کو آخری عمل سمجھ کر، اپنی ہر بات کو آخری بات سمجھ کر کیجیے۔ آپ سمجھیے کہ وقت ختم ہوا۔ امام ابن جوزی کہتے ہیں گھوڑا جب ریس میں دوڑتا ہے تو وہ آخر پر جب پہنچتا ہے تو آخری حصہ دوڑ کا، ریس کا، وہ اپنی کل قوت، ساری قوت لگا دیتا، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ آخر پہ پہنچیا ہوں اور اب وہ آخری سپرنٹ، آخری دوڑ، آخری کوشش کہ دوسروں سے آگے بڑھ جاؤں۔ امام کہتے ہیں دیکھو گھوڑا تم سے کہیں زیادہ سمجھدار نہ ہو جائے۔ نہیں سمجھے، جب سمجھ آ جائے پھر عمل کی کیفیت مختلف۔ کیسے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت میں غرق ہو جائیے اس وقت تک کہ آپ کو یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے۔ آپ سجدہ سکتے، یہ اس مختصر سے سفر میں تھک سکتے، تھکے ہوئے اعمال انجام دے سکتے، تھکے ہی ہیں نا۔ پہلے 2-3 دن رش ہوا، مسجدیں بھر گئی، پھر آپ نے دیکھا یہ تو ابھی 27 دن باقی ہیں، یہ ابھی 26 دن باقی ہیں، لہذا آخر میں آ جائیں گے، اب درمیان میں غائب ہیں، اب وہی نمازی ہیں، وہی جو روٹین میں پڑھتے ہیں، اکا دکا نیا ہے۔ یہ تھکا عمل ہے۔ اور اگر آپ کی رغبت وہی رہتی، پہلے کی طرح، پہلے عمل کی طرح، پہلے دن کی طرح، پہلے روزے کی طرح، یہ شوق چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، اعمال کو تیزی سے انجام دو، تیزی سے عمل کرو اس سے پہلے کہ فتنے آ جائیں۔ اور جب فتنے آ جائیں گے تو عمل ہوگا، اور ایک فتنہ موت بھی ہے، ایک فتنہ موت بھی ہے۔ موت آئے گا تو عمل، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، موت کا لمحہ آئے گا عمل کٹ جائے گا، عمل رک جائے گا، اس کے بعد کوئی عمل، اس کے بعد کسی کی نیکی، اس کے بعد کسی کی خواہش۔ تو یہ فائدہ ہے کہ ابھی اگر وقت ملا ہے، اس لیے امام ابن الجوزی کہہ رہے ہیں دیکھو گھوڑا سمجھدار ہے، وہ اپنی ریس کے اختتام پر پہنچتے ہوئے اپنی کل قوت لگا دیتا تاکہ وہ ریس جیت جائے۔ اور تم کیا کر رہے ہو؟ عمر جیسے جیسے بڑھ رہی ہے، تم پہلے سے بھی زیادہ تساہل پسند، پہلے سے بھی زیادہ غفلت پسند، پہلے سے بھی زیادہ دوری اختیار کرنے والے، پہلے سے بھی زیادہ بیداری اختیار کرنے والے، اپنے اعمال سے لا تعلق، تمہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہو رہی کہ اگر تمہارا یہی عمل، یہی رات، یہی نماز آخری ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ جسے یہ فکر ہو اس کو ملتا ہے حسن خاتمہ، جسے یہ فکر ہو اسے ملتا ہے۔ چانس تو اللہ کو پتا ہے نا۔ اسیرم رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک کی طرف سے ان کو بار بار دعوت حق جاتی ہے، قبول نہیں کر رہے، حتیٰ کہ احد کا دن آ گیا۔ احد کا دن، اللہ اکبر، یہ اپنے تئیں سوچتے ہیں، اور ایسی سوچیں ہم میں سے اکثر کو ہوتی ہیں کہ ابھی میں سود کا کاروبار کرتا ہوں، جب سود چھوڑوں گا پھر جا کے میں اسلام قبول کروں گا۔ اللہ اکبر، پھر ایک دن آ گیا۔ یہ خوش نصیبی ہے کہ ایسا مل جائے، لیکن یہ مثال اس لیے نہیں ہے کہ آپ اسی انتظار میں بیٹھے رہے۔ سو اس دن چھوڑا، سود سے لا تعلقی کا اعلان کیا، آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے، آپ کے سامنے ابھی کلمہ نہیں پڑا، لیکن جنگ میں اتنے شدید زخمی ہو چکے ہیں کہ قریب ہے کہ آپ کی موت واقع ہو جائے۔ لوگوں نے آپ کو ڈھونڈا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس سے پوچھو یہ اپنی قوم کے لیے لڑا ہے یا اسلام کے لیے لڑا ہے؟ لوگوں نے سوال کیا تم اپنی قوم کی وجہ سے یہاں آئے ہو
یا دین کی وجہ سے آئے ہو؟ کہنے لگے میں اللہ کے رسول اور دین کی وجہ سے آیا ہوں۔ اسی پر ان کا خاتمہ ہوا۔ پیارے رسول فرماتے ہیں اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا ہے۔ وہ صحابی جو دور دراز سے سفر کر کے آیا تھا اور صرف ارادہ کیا، آپ سے دین کو سیکھا اور جاتے ہوئے کہا لا ازید ولا انقص، میں آپ کے سکھائے ہوئے میں ایک لفظ بھی اضافہ نہیں کروں گا، ایک حرف بھی کم نہیں کروں گا، یہ ارادہ کر کے، یہ وعدہ کر کے اپنی اونٹنی پہ سوار ہوا واپس اپنے وطن کو جانے کے لیے، اور آپ کے سامنے گر کر اس کی گردن ٹوٹ جاتی ہے۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے اس کو اٹھایا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور فرمایا انی رأیت ملکین، میں دو فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں، یدسان فی اللہ کے فرشتے اس کے اندر، اس کے منہ کے اندر من ثمار الجنہ، جنت کے پھلوں کا گوشہ ڈال رہے ہیں۔ کیوں؟ اس نے ابھی کہا تھا ایمان قبول کرنے کے بعد اس کا پہلا اور آخری عمل یہ تھا میں اللہ کے دین میں کچھ کم نہیں کروں گا، کچھ زائد نہیں کروں گا۔ لہذا وہ لوگ جو توحید پر قائم رہیں، مستقلاً رسول اللہ کی رسالت کو، ختم نبوت کو کسی تعامل، تردد، شک سے والا کر مانے اور آپ کی سنت کے پہرے دار بن جائیں، بدعت کے مخالف ہوں، منکرات کے دشمن ہوں، انہیں جب بھی موت آئے انشاءاللہ حسن خاتمہ ہے۔ انہیں جب بھی موت آئے، ایک توحید والے کو، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے کو، جس نے کبھی زمین میں کسی دوسرے خدا کو نہیں مانا، جس نے کسی اور کو، کسی تصور کو نہیں مانا، وہ اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والا ہے، وہ جب بھی مرے حسن خاتمہ ہے۔ ایک ایسا شخص جو سنت سے محبت کرتا ہے وہ جب بھی مرتا ہے یہ حسن خاتمہ ہے، کیونکہ اس کا تعارف یہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول کی سنت سے محبت کرتا ہے۔ اور وہ شخص جو 2 عمل توحید پر اور 10 عمل شرک پر کرتا ہے، جو 2 عمل سنت پر اور 10 عمل بدعت کے کرتا ہے، یہ جب بھی مرے اس کے بارے شک ہی کیا جائے گا۔ اللہ کی قسم ہے اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے تو ہم اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ آخری بات عرض کر دیتا، امام ظفر امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ آخری زندگی کے آخری 2 سالوں میں انہوں نے قرآن مجید حفظ کیا۔ جب یہ فوت ہو گئے تو کسی شخص کو خواب آیا، اس نے امام ظفر کو دیکھا خواب میں اور پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے فرمایا یہ خواب کا ایک واقعہ ہے، دلیل نہیں ہو سکتا لیکن آپ کے لیے اور میرے لیے ایک سبق ضرور ہے۔ کہا لولا السنتین لا ہلاکا، اگر آخری 2 سال میری زندگی میں نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ وہ آخری 2 سال کیا کیا ہے؟ قرآن یاد کیا ہے، قرآن یاد کیا ہے، قرآن کے ساتھ۔ ظاہر ہے 2 سال میں قرآن یاد کرنے والا مسلسل قرآن کے ساتھ جڑا رہے گا، تبھی یاد ہوگا نا، کیوں جی آپ صاحب؟ 2 سال میں یاد کرنے والا مسلسل قرآن یاد کرے گا، مسلسل قرآن کے ساتھ جڑے گا۔ میرے بھائیوں، عزیزوں، میری بہنوں، بیٹیوں، اپنے اعمال کی فکر کرو اور حسن خاتمہ کی تمنا کیا کرو، خواہش کیا کرو۔ اللہ کے رسول مانگا کرتے تھے اللہ مجھے اچھا خاتمہ عطا فرما۔ اللہ کے رسول مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، اللہ مجھے اچھائی کی محبت عطا کر، اللہ برائی کے برے کاموں سے مجھے ان سے دوریت اختیار عطا فرما، اللہ مجھے مسکینوں کی محبت عطا فرما، اللہ مجھے ایسے عمل کی محبت عطا فرما جو عمل تیرے قریب کرنے والا ہے، اللہ مجھے ان کی محبت عطا فرما جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اچھے اعمال کی فکر کیجئے اور پھر انشاءاللہ اللہ سے اچھا گمان باندھ لیجئے کہ آپ کا رب آپ کے گمان کے مطابق آپ سے فیصلہ کرے گا۔